السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکی میں آئے زلزلے نے جہاں ایک طرف ہزاروں لوگوں کی جان لے لی، وہیں دوسری جانب کروڑوں اور اربوں کی جائیداد تباہ و برباد ہو گئی۔ اس تباہ کن زلزلے نے ترکیہ اور سیریا کے 3 قدیم شہروں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے شہروں کو ملبے میں تبدیل کر دیا تو زلزلہ کتنا زبردست ہوگا۔ سیریا کئی سالوں سے جنگ کی مار جھیل رہا ہے، جہاں کے بچے بم اور ٹینکوں کی آواز سن کر جوان ہوئے، جہاں آئے دن بم بلاسٹ ہوتے ہیں۔ اس ملک کی اقتصادی اور مالی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اوپر سے ناگہانی آفت۔ دکھ کی اس گھڑی میں ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس حادثے سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب آئیے ان شہروں کا سرسری طور پر جائزہ لیتے ہیں جو اس حادثے میں تباہ ہو گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ نمبر 1، الیپو، جس کو عربی میں حلب کہا جاتا ہے۔ یہ سیریا کا ایک شہر ہے۔ یہ دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 4000 قبل از مسیح بسا ہوا ہے۔ یہ سیریا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ آبادی 30 لاکھ سے زائد ہے، 70% مسلم آباد ہیں۔ 1986 میں یونیسکو نے وشو دھروہر میں شامل کیا تھا۔ اس شہر کو حلب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قلعوں، بھیڑوں سے بھرے شاپنگ سینٹرز اور اسلامک ہسٹری کے لیے جانا جانے والا یہ شہر ایک ٹورسٹ ہب تھا۔ 2012 میں جب سیریا میں جنگ ہوئی تو شروعات اسی شہر سے ہوئی۔ اس شہر کا شمار دنیا کے سب سے قدیم تاریخی شہروں میں ہوتا تھا۔ حلب شہر اسلامی تہذیب اور ثقافت کا ایک حسین سنگم ہوا کرتا تھا۔ جنت جیسا شہر جس نے کئی دہائیوں سے تباہی دیکھی، اب وہ انسانی بموں اور ٹینکوں کی مار جھیلنے کے بعد خدائی مار برداشت نہ کر سکا، اور اس طریقے سے ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ الیپو شہر اسی وقت سے آباد ہے جب انسان دنیا میں آباد ہوا۔ خلافت عثمانیہ سے پہلے اس نے اجڑنے اور بسنے کے کئی دور دیکھے۔ ہر وقت کے حکمرانوں نے اس کو اپنی حکومت میں شامل کرنا فخر سمجھا۔ الیپو، جسے عربی میں حلب کہا جاتا ہے، ایک ایسا ہے کہ جس کی خوبصورتی اور تاریخی اور ایتہاسک ہونے کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یونیسکو نے پورا کا پورا شہر ہی وشو دھروہر میں شامل کر لیا تھا۔ اسلامک کلچر کا ایک خوبصورت نمونہ تھا۔ حلب یعنی الیپو 1516 میں خلافت عثمانیہ کے ماتحت آنے کے بعد سے ہی جنت کا نشان بنا دیا گیا تھا اور ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو گیا۔ نمبر 2، ترکیہ کا شہر سانلیورفا۔ یہ شہر یونیسکو کے مطابق مصر کے پیرامڈ سے تقریباً 7000 سال پہلے آباد کیا گیا تھا۔ یہ شہر پہلے سیریا میں تھا، پھر خلافت عثمانیہ نے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہ شہر ترکی کے سب سے غریب صوبے کا دارالحکومت ہے۔ سانلیورفا شہر سیریا کا پڑوسی شہر ہونے کی وجہ سے سیریا کی جنگ سے بری طرح متاثر ہوا۔ اب قدرتی آفات اور مصیبت نے اس کو بالکل ہی کھنڈر بنا دیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے انطاکیہ، ترکی کا شہر۔ اس کو مسیح سے 400 سال پہلے سکندر اعظم کے ایک جرنیل نے قائم کیا تھا۔ 638 میں مسلمانوں نے فتح کیا۔ 969 میں پھر سے بازنطینی حکومت میں چلا گیا۔ پھر 1268 میں سلطان رکن الدین نے اس کو فتح کیا۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ کی دارالحکومت بنا۔ زلزلہ زدہ ترکی کا یہ شہر کبھی سرسبز و شاداب تھا، خوبصورت تھا، اب وہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کبھی ترکی کے خوبصورت شہروں میں شمار ہونے والا انطاکیہ اب کھنڈر بن چکا ہے۔ انطاکیہ کے وہ مکانات جو بچ گئے تھے انہیں منہدم کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے یہ شہر دنیا کا قدیم شہر تھا، عیسائیوں کے اہم شہر
الیگزینڈریا کو ٹکر دیتا تھا، اب 2.5 لاکھ لوگوں کو بسیرا دینے والا یہ شہر اب ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ 2023 کے فروری میں آنے والے اس زلزلے نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اس زلزلے میں 9 لاکھ سے زائد عمارتیں منہدم ہو گئیں اور تقریباً اب تک 50,000 سے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ واقعی سچ کہا ہے امیر بینائی نے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نہ گل ہیں نہ غنچے نہ بوٹے نہ پتے، نہ گل ہیں نہ غنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظر خزاں کیسے کیسے، خزاں لوٹ لے گئی باغ سارا، تڑپتے رہے باغباں کیسے کیسے۔ تو یہ 3 شہر ایسے تھے جو ترکی اور سیریا میں آئے زلزلے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، انطاکیہ، الیپو یعنی حلب، اور تیسرا شہر سان العرفہ۔